للہ الذی ارسل رسولہ بالہدی والصلاة والسلام علی محبوب رب المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ مالک کائنات، خالق کائنات، اللہ رب العزت کی بے حد و بے حساب حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم رحمت دو عالم مختار کل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز محتشم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ مالک کائنات کا بے حد و بے حساب شکر ہے جس مالک کائنات نے مجھے آپ سب کو اس مرکز غیرت، مرکز عشق و محبت، جامعہ رضویہ قمر المدارس اور جامعہ مسجد خاتون جنت میں ایک ولی کامل، ایک مستند عالم دین کی ان کی سرپرستی میں ان کے زیر سایہ اللہ مالک کائنات اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء کاملین کا ذکر سننے کی سعادت عطا فرمائی۔ حضرات محترم، مجھ میں تو یقین جانے یہ جرت نہیں کہ بلا استاد محترم کے سامنے کچھ کلمات پیش کر سکوں۔ چند ایک دو باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اس عمر میں اس مسجد میں پڑھنے کے لیے آئے، حقیقت بات ہے کہ جس عمر میں ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ولی کہتے کس کو ہیں، ولی کی پہچان کیا ہے، علم کہتے کس کو ہیں، علم کا معنی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پہ احسان ہوا، اللہ کا ہم پہ یہ کرم ہوا کہ اس نے ہمیں دین کا فیض عطا فرمانا تھا، اور دین کا فیض عطا فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات میں افضل ترین استاد کا ہم جیسے گناہگاروں کے لیے انتخاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ احسان فرمایا کہ ہمیں اتنے شفیق استاد ملے، اتنے مہربان استاد ملے۔ ہم یہاں پڑھتے تھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ مسئلہ کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، اس کی فرع کیا ہے، یہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں ختم ہوتا ہے۔ ویسے گاؤں سے جہاں آئے تھے وہاں بھی کوئی مرکز نہیں تھا جہاں سے ہم علم کی شمع لے سکتے، تو جیسے آئے تھے ویسے یہاں حاضر ہوئے، پتہ کچھ بھی نہیں تھا، اور یہاں آ کے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ میں ایمانداری سے عرض کرتا ہوں کہ وہ مسائل جو حفظ کرنے کے بعد کم از کم 5 سال درس نظامی پڑھنے کے بعد بندے کو آتے ہیں، وہ مسائل شریعت کے 5 سال درس نظامی پڑھنے کے بعد بندہ شریعت کے جن مسائل کو سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، پرکھتا ہے۔ میں مسجد میں کھڑا ہوں، ایمانداری سے کہتا ہوں کہ اس مسجد کی یہ ریت تھی کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد قبلہ استاد محترم کی بارگاہ میں طالب علم جمع ہو جاتے اور آپ کے ملفوظات سمیٹتے
تو جو طالب علم 5 سال درس نظامی پڑھنے کے بعد جا کے مسائل سیکھتا، یہ قبلہ استاد محترم کی شفقت اور ان کی مہربانی ہے کہ اس مسجد میں حفظ کرنے والا طالب علم دوران حفظ ہی ان تمام مسائل کا احاطہ کر لیتا جو مسائل پڑھنے کے لیے 5 سال کا وقت درکار ہوتا تھا۔ آپ شاید اس بات کو نہ سمجھیں، نہ اس کی اہمیت کو جان سکیں، یہ علماء سمجھیں گے اس بات کو کہ 5 سال زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، اور پھر شب و روز کی محنت، روز جانا روز آنا، کتابیں اٹھانا، پھر اساتذہ کی جھڑکیاں سہنا، بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ ان 5 سال زندگی کے عرصے کے بعد جا کے جو مسائل انسان کو نصیب ہوتے ہیں، اس مسجد میں قبلہ استاد محترم کا یہ طریقہ کار ہے، آج بھی ہے، ختم نہیں ہوا الحمدللہ، آج بھی اسی طرح ہے کہ جو بچہ لگن کے ساتھ، توجہ کے ساتھ یہاں صرف حفظ کرنے کے لیے ہی آ جاتا ہے، حفظ کے دوران ہی وہ آدھا مولوی بن جاتا ہے، صرف حفظ کرنے کے دوران۔ اور جو بچہ پھر زیادہ اس چیز کو سمجھنا چاہتا ہے، زیادہ علم کی شمع حاصل کرنا چاہتا ہے، تو قبلہ استاد محترم اس پہ خاص اپنی نگاہ رکھتے ہیں اور خاص اس پہ توجہ فرماتے ہیں، اور ایسے عقدے جو کتابیں پڑھنے کے بعد بھی نہیں کھلتے، الحمدللہ قبلہ استاد محترم کی ایک نگاہ سے وہ عقدے کھل جاتے ہیں۔ مجھے بڑا یاد ہے، یہ پیچھے ایک مسئلہ ہوا، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی ذات کے بارے میں، تو اس مسجد کے دروازے میں میں قبلہ استاد محترم کی ملاقات کے لیے حاضر ہوا، تو ضمناً یہ بات شروع ہو گئی، ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا تو میرے کندھے پہ آپ نے اپنا دست شفقت دست رحمت رکھا ہوا تھا، تو آپ فرمانے لگے اسی سوال کے جواب میں، آپ فرمانے لگے کہ ہم اللہ والوں کے ماننے والے ہیں، ہمیں صرف ایک ہی حکم ہے کہ ہم ان مقدس ہستیوں کا ادب کرتے رہیں، ہمیں یہ اجازت ہی نہیں کہ ان مسئلوں میں ان بحثوں میں پڑ جائیں، ہمیں صرف ایک ہی حکم ہے کہ وہ مقدس خاندان، وہ مقدس ہستیاں، ہم صرف ان کا ادب کرتے رہیں۔ تو الحمدللہ اس جامعہ میں، جامعہ رضویہ قمر المدارس میں جو طالب علم صرف حفظ کرنے کے لیے آتا ہے، مسائل کی بھی دولت لے کے جاتا ہے، اور مسائل کے ساتھ ساتھ اپنے عقیدے کو بھی پختہ کر کے جاتا ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ طالب علم بے عمل ہو گیا، ایسا ہو سکتا ہے کہ طالب علم یہاں سے چلا جائے اور غفلت میں پڑ جائے اور بے عمل ہو جائے، لیکن میں یہ ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اپنے ایمان کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو شخص اس مسجد میں ایک لمحہ کے لیے بھی قبلہ استاد محترم کی معیت اختیار کر لیتا ہے، وہ بے عمل تو ہو سکتا ہے اپنے نصیبوں کے ساتھ، لیکن میرے استادوں کا یہ فیضان ہے کہ وہ ساری زندگی کبھی بھی بد عقیدہ نہیں ہو سکتا، اس کا عقیدہ ہمیشہ سلامت رہے گا۔ تقریر آپ نے کرنی ہے جی حضرات، تمام حضرات کو پہلا میں بار بار قبلہ استاد گرامی نے سب حضرات کی تربیت فرمائی ہے، میں تھوڑا یاد کرایا جا رہا ہے کہ آپ کی قبلہ عاشقاں سرکار تشریف لے آئے ہیں، بالکل چند منٹ تک کوئی بندہ آگاہ نہ ہوئے، نہ کوئی پھول جڑے نے وہ آپ کو سٹے تے نہ کوئی بندہ آگاہ ہوئے، رسے تو بندہ کوئی آگاہ نہ جاوے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کافی آپ فرما رہے ہیں قبلہ استاد گرامی کے جدوں سرکار تشریف لے ہوں تے سارے بس اڑ کے استقبال فرمانا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی جگہ تے کھڑے رہنا، کوئی بندہ اپنی جگہ ہی لینا، ٹھیک ہے؟ آپ نے سفر کیتے ہیں تے اساں سمجھ لو برکت واسطے بلایا آپ نے، کرم واسطے، تے کوئی ایسا معاملہ کوئی سوء ادبی والا نہ ہو جائے۔ سب حضرات دا اس بات دے مسجد بیٹھ کے سب دا وعدہ ہے، کوئی بندہ جڑا ہے وہ اپنی جگہ نہیں چھٹے دا، آگاہ نہ ہوئے دا، تکیاں والا کام نہ ہوئے دا، بس کھڑے ہو کے سرکار دا استقبال فرمانا ہے۔ پیر سیال پیر سیال لجپال پیر سیال زندہ
اس مسجد کے بارے میں اور مدرسہ کے بارے میں اور قبلہ استاد محترم کے بارے میں جو باتیں میں آپ کی گوش گزار کر رہا تھا، انہی میں ایک سر فہرست جو بات ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے اکابر علماء کی ہے۔ جب کبھی یہاں مسجد میں بحث ہوئی کہ فلاں عالم دین نے یہ کیا، فلاں عالم دین نے یہ کیا، تو ہمارے استاد محترم ہمیں حدیث سنایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکاتُ مع اکابرکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے برکت ان کے بڑوں میں رکھی ہوئی ہے، برکت ان کے بڑوں میں ہے۔ جب کبھی کسی گزشتہ عالم دین کی بات ہونی کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، تو اس کے جواب میں صرف یہ حدیث سنایا کرتے تھے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ برکت ہمارے بڑوں میں ہے۔ اور جب کبھی عقیدے کی بات ہونی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ